اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین الآیہ۔ پوری آیت آپ پڑھ لیجئے۔ ترجمہ: یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، الذین کفروا، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، من اہل الکتاب ولا المشرکین، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ما یودو، ہرگز پسند نہیں کرتے، ان ینزل علیکم خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں مصنف اس پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین من العرب۔ مصنف کی غرض یہ کہ اس آیت میں جو مشرکین ہیں، مشرکین سے مراد عرب کے مشرکین۔ عطف علی اہل الکتاب، مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہے، جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، تو مشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہے۔ اس سے یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مشرکین محل جر میں ہے، کیونکہ یہ اہل پر معطوف ہے جو اہل من کی وجہ سے مجرور ہے۔ کہتے ہیں وَمِن لِلْبَيَانِ، اور من اہل الکتاب میں من یہ بیان کے لیے ہے، جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے، جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، تو من یہاں پر بیان کے لیے ہے۔ ان ینزل علیکم من ربکم، ان ینزل علیکم من خیر، کہتے ہیں ینزل علیکم من خیر میں من زائدہ ہے کہ یہ من اگر نہ ہوتا تو بھی معنی کسی حد پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ان ینزل علیکم خیرن، خیر وحی، کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو، وہی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیر سے یہاں پر مراد وحی ہے۔ اردو زبان میں، عربی میں تو وحی بولیں گے، اردو میں اس کو وحی بولا جاتا ہے، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے وحی نازل ہو۔ حسدن لکم، حسدن لکم، کہتے ہیں حسدن لکم، تم پر حسد کی وجہ سے، حسدن لکم، تم پر
حسد کی وجہ سے مصنف کی یہ عبارت حسدا لکم یہ نفی کی تعلیل ہے، ہرگز نہیں چاہتے ہیں، ما یودو ہرگز نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ جن کا ذکر ہوا ہرگز نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ حسدا لکم تم پر حسد کی وجہ سے، تم سے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم سے جلنے کی وجہ سے، یعنی یہ یہود اور مشرکین دونوں تم اہل ایمان سے جلتے ہیں، جلتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ یہود کی جلن کیا ہے؟ یہود کی جلن یہ ہے کہ یہود کا خیال تھا، یہود کی سوچ تھی، بلکہ یہود بولا کرتے تھے کہ نبوت کے لائق تو ہم ہیں، نبوت ہمارے لائق ہے، ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں نبی بنایا جاتا، کیوں؟ نبوت ہمارے لائق ہے، تمہارے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے شہزادگان ہیں، ان کے فرزندان ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے خاندان کے ہیں، تو ہم نبوت کے خاندان کے ہیں، ہم یعقوب کے خاندان کے ہیں، اسرائیل کے خاندان کے ہیں، موسیٰ کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہارون کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، یوسف کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو چونکہ ہم خاندان نبوت سے ہیں تو نبی بننے کے لائق تو ہم ہیں۔ اس جلن میں یہ ہرگز اے مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم اہل ایمان پر وحی نازل ہو، یہ تو یہود کے حسد کی بات ہے، اور مشرکین بھی تم سے حسد کرتے ہیں۔ ان کے حسد کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے پیارے ہم ہیں، کچھ دوسرے مشرکین کہتے تھے اللہ کے پیارے ہم ہیں، اس کے دلارے ہم ہیں، اس کے نوازے ہوئے ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ریاست ہے، اس نے ہمیں ریاست دیا، اس نے ہمیں سیاست دیا، اس نے ہمیں دولت دیا، اس نے ہمیں مال دیا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیارے اور دلارے ہم ہیں، نہ کہ تم ہو، اس لیے نبوت کے لائق ہم ہیں، نہ کہ تم ہو۔ کہتے ہیں حسداً لکم، حسد کی وجہ سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ نبوت ہی یہ رحمت کی تفسیر کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رحمت سے اضافت عہد کے لیے ہے، یعنی رحمت سے مراد خاص رحمت اور وہ نبوت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا ان محمدا یامر اصحابه اليوم بامر وینہی عنہ غدا نزل۔ مصنف اپنی اس عبارت سے ولما طعن الکفار، مصنف اپنی اس عبارت سے آنے والی آیت کا سبب نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، شان نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آنے والی کون سی آیت؟ یہی ما ننسخ من آیت، پوری آیت کو آپ پڑھ لیجئے، اس کا سبب نزول بتانا چاہ رہے ہیں، سبب نزول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ لما طعن الکفار فی النسخ، کفار نے جب نسخ میں طعن و تشنیع کی، کفار نے نسخ میں طعن و تشنیع کی۔ نسخ کیا چیز ہے؟ نسخ تو نسخ لغت میں زائل کرنے کا نام ہے، ابطال باطل کرنے کا نام ہے،
اٹھا لینے کا نام ہے، یہ نسخ کا لغوی معنی ہے۔ تو لغت میں نسخ زائل کرنا، باطل کرنا، شریعت میں کسی حکم کو اٹھا لینا اور اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی کے مانند دوسرا حکم لایا جانا، تو نسخ کسی حکم کو اٹھا لیا جانا، یہ شریعت میں نسخ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی کتاب میں نسخ جائز ہے؟ کیا اللہ کی کتاب میں نسخ واقع ہے؟ کیا اللہ کی کتاب میں نسخ کا عمل ہوا ہے؟ تو جمہور علماء اسلام نسخ کے قائل ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں نسخ ہوا ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس مسئلے سے نسخ کے مسئلے سے قرآن کریم میں دو جگہ تعرض کیا گیا ہے۔ ایک تو اسی آیت میں ما ننسخ من آیہ الی آخرہ، اور دوسرے سورہ نحل کی آیت، اس میں بھی نسخ سے تعرض کیا گیا ہے۔ نسخ کے دو معنی ہیں۔ سب سے پہلے قابل لحاظ بات یہ ہے کہ احکام میں تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی تو اس لیے کہ قانون اور حکم میں پہلے سے کوئی کمی رہ گئی تھی، ترمیم کر کے پورا کر دیا گیا۔ اس قسم کی تبدیلی احکام الہی میں محال ہے، کیونکہ یہ مستلزم صفاحت ہے، مستلزم عیب مقنن ہے۔ معترضین نسخ کے جو قرآن میں نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، نسخ کے یہی معنی لے کر اعتراض کرتے تھے، اور کبھی احکام میں تبدیلی محکومین میں انقلاب کے بنا پر کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکماء اور اطباء کے نسخہ جات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی ایسے ہی صحیح، جائز، بلکہ ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ حکیم حاذق کے نسخوں میں تبدیلی مریض اور مرض کی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے، جو عقلاً و نقلاً واجب التسلیم ہے۔ اسی لیے علماء اصول نے تصریح کی کہ نسخ ذو جہتین ہوتا ہے، حق تعالیٰ کے لحاظ سے انتہائی مدت کا بیان ہوتا ہے، اور بندوں کے اعتبار سے بیان تبدیل ہوتا ہے، یعنی واقعتاً حکم میں تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک ہنگامی حکم تھا، مدت پوری ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو گیا۔ البتہ پہلے سے ہم کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے بظاہر دیکھنے میں ہمارے لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے۔ جیسے کسی کو اچانک
تلوار وغیرہ سے قتل کر دیا جائے تو بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی موت قبل از وقت ہو گئی ہے، اس لیے قتل شدید ترین جرم شمار کیا جائے گا، لیکن فی الحقیقت اور تقدیر خداوندی کے لحاظ سے مقررہ وقت پر موت مانی جائے گی، کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ نسخ کی جہاں تک بات ہے تو نصوص میں نسخ جائز واقع ہے، نصوص میں نسخ جائز اور واقع ہے، یہی جمہور علماء اسلام کا مذہب ہے۔ بعض اہل علم اس کا انکار بھی کرتے ہیں، نسخ کا انکار بھی کرتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کیسے نسخ کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نسخ قرآن میں نسخ کا بھلا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دنیا علم کا بچہ جانتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف آئے تو اختلاف روایات کے بنا پر مسلمانوں کا قبلہ 16 یا 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس تھا۔ پھر یہ حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر یہ حکم آیا اور پھر بیت المقدس کی جگہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ مقدسہ ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ واقعہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کا قبلہ ہونا یہ نسخ ہے، اور یہ نسخ، اس نسخ سے دنیا علم کا بچہ واقف ہے۔ اس طرح کے اور بھی نسخ ہیں، مگر اس نسخ کا تو دنیا علم کا کوئی بچہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے کتاب اللہ میں نسخ کا انکار کیا ہے، کچھ توجیحات تعویلات کے بنا پر، مگر جمہور کا مسلک یہی ہے کہ کتاب میں نسخ جائز ہے، کتاب میں نسخ جائز ہے، بلکہ نسخ واقع ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آج نسخ جائز ہے، کیونکہ نسخ کے لیے شرائط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تو اب وہ دروازہ بند ہی ہو گیا ہے، آج نسخ جائز ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہے۔ کہنا یہ ہے کہ کتاب میں نسخ ہوا ہے، کیسے نسخ ہوا ہے؟ کتاب ہی کے ذریعے سے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں سنت متواترہ کے ذریعے سے بھی، سنت متواترہ کے ذریعے سے بھی۔ بہرحال مصنف کہتے ہیں وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ بِالنَّسْخِ، جب کفار نے طعن کی نسخ میں، جب کفار نے کیا کی؟ طعن کی نسخ میں، اور کفار نے کہا یہ محمد کو دیکھو کہ آج ایک حکم دیتے ہیں، آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور کل اس سے منع کر دیتے ہیں، تو نزل ہے، مصنف کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، أَوْ نُنْسِهَا یا بھلا دیتے ہیں، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ مصنف کی طرف سے تفسیر آ رہی ہے۔ مصنف کی تفسیر سے پہلے ایک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ قول مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی، یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا
اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ اعتراض تھا یہودیوں کا۔ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے، مٹ جائے؟ یہ ساری باتیں یہ یہودی تحقیق کے لیے نہیں بکا کرتے تھے، بلکہ اس لیے بکتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں، جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ ما ننسخ من آیہ، مصنف کہتے ہیں شرطیتن، ما ننسخ میں ما شرطیہ ہے، اور ما شرطیہ کا حال یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو اس کو جزم دیتا ہے۔ یہاں ایسا ہی ہے، شرط ننسخ فعل مضارع ہے اور جزا ناتے ہے، اور ننسے کی جہاں تک بات ہے تو یہ ننسخ پر معطوف ہے، تو ننسخ اور ننسہا معطوف علیہ معطوف سے مل کر شرط ہے، ناتے بخیر منہا جزا ہے۔ بہرحال گفتگو اس بات میں ہو رہی تھی کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہے، اور شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو ما شرطیہ دونوں کو جزم کرتا ہے۔ کہتے ہیں ما شرطیتن، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ناتے بخیر منہا، تو اس سے بہتر کو ہم لاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے نزل حکمہا سے مصنف، نسخ لغت میں ازالہ کا نام ہے، زائل کرنے کا نام ہے، باطل کرنے کا نام ہے۔ نزل حکمہا، اس کے حکم کو زائل کر دیتے ہیں۔ اب حکم کو زائل کرنا، حکم کو اٹھانا، کہتے ہیں اما مع لفظہا، نسخ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ نسخ، کسی آیت کا نسخ اس طور پر ہو کہ اس کے حکم کا بھی نسخ ہو، لفظ کا بھی نسخ ہو، تو کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کریں نزل حکمہا، یا یہ کہ کہتے ہیں جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کے حکم کو زائل کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، اما مع لفظہا، یا لفظ کے ساتھ، یعنی حکم کو بھی اٹھا دیتے ہیں اور لفظ کو بھی اٹھا دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ شروع میں
اشر و رضعات یحرمن یہ قرآن میں تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا تو اشر و رضعات یحرمن یہ حکم بھی منسوخ ہے اور لفظ بھی منسوخ ہے۔ تو نسخ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حکم بھی منسوخ ہو جائے، حکم کو بھی منسوخ کر دیا جائے اور لفظ کو بھی منسوخ کیا جائے۔ اولا اس طور پر کہ اس کے حکم کو ہم اٹھا دیتے ہیں لفظ کے ساتھ، اولا یا بغیر لفظ کے، اولا بغیر لفظ کے، بغیر لفظ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا نسخ نہ ہو، صرف حکم کا نسخ ہو، لفظ کا نسخ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ حکم اٹھا لیا جائے، یعنی اولا لفظ کے بغیر لفظ کا نسخ نہیں ہوتا ہے، حکم کا نسخ ہوتا ہے، اس طور پر کہ حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے، حکم کو اٹھا لیا جاتا ہے اور تلاوت باقی رہتی ہے، جیسے کہ کتاب میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مسکین۔ ابتدا اسلام میں یہ تھا کہ اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں یا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ کریں۔ تو ابتدا اسلام میں یہ فدیہ کا حکم تھا، فدیہ کا حکم تھا، مگر پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو حکم منسوخ ہوا مگر اس کی تلاوت، الفاظ اس کے باقی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اولا، یعنی ہم اس کے حکم کو اٹھا لیتے ہیں یا تو لفظ کے ساتھ، یعنی حکم اور لفظ دونوں کو ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں، اولا، یا لفظ کے بغیر یعنی حکم کو اٹھا لیتے ہیں، لفظ باقی رہتا ہے، تلاوت باقی رہتی ہے۔ وفی قراءۃ بضم النون من انسخ، اور ایک قراءت میں نون کے ضمے کے ساتھ، ابھی جو ہم نے پڑھا ما ننسخ نون کے فتحہ کے ساتھ، ایک قراءت میں، اور یہ قراءت کن کی ہے؟ یہ قراءت کن کی ہے؟ ابن عامر شامی کی قراءت ہے۔ تو ابن عامر شامی کی قراءت میں ننسخ کی جگہ ننسخ ہے، تو کہتے ہیں ابن عامر شامی کی قراءت میں نون کے ضمہ کے ساتھ باب افعال انسخ ینسخ انساخ، تو ابن عامر کی قراءت میں ننسخ کی جگہ ننسخ ہے۔ اب ننسخ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نسخ ہے، انسخ ہے، دونوں ایک معنی میں ہے، اور بعض اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ابن عامر کی قراءت کی بنا پر یہ معنی ہے ما ننسخ اے نامرک ہے، یعنی ہم تم کو اے محبوب، ہم یا جبریل تم کو حکم دیتے ہیں بنسخھا، اس کے اٹھانے کا، یہ اس وقت معنی ہوگا جب کہ یہ ما ننسخ ہو، یعنی ابن عامر کی قراءت کے بنا پر۔ اور ننسیہا نؤخرھا سے تفسیر کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے نسیء سے، جس کے معنی تاخیر کے ہوتے، جیسے کہ کتاب میں ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو نؤخرھا سے تفسیر کر کے یہ اس کو مشتق مان رہے ہیں نسی سے، ہم اسے مؤخر کر دیتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، فلا نزل حکمہا، مؤخر کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کو نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ حکم کو باقی رکھتے ہیں، حکم کو باقی رکھتے ہیں، تلاوت اٹھا لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو مصنف کا قول ہے فلا نزل حکمہا ونرفع
तिलावतहा ये नस्ख की किस्मों में से तीसरी किस्म की तरफ इशारा है, जहाँ तिलावत मनसूख है मगर हुक्म मनसूख नहीं है। जैसे कि ये कौल अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़नया फ़रजिमूहुमा अलबत्तता तिलावत मनसूख है मगर हुक्म मनसूख नहीं है। तो हम हुक्म को नहीं उठाते, उसकी तिलावत को उठा लेते हैं और मुअख्खिरुहा या उसे मुअख्खर कर देते हैं लौहे महफूज में। वफ़ी क़िराअतिन बिला हमज़िन मिन निस्यान, और एक क़िराअत में हमज़ा के बगैर है। हमज़ा के बगैर है तो निस्यान से ये माखूज़ है, भूलने के माने में, बल्कि अक्सरों के यहाँ तर्क के माने में कि निस्यान तर्क निस्यान के लवाज़िम में से है, यानी उन्हें भुला देते हैं और मिटा देते हैं तुम्हारे कल्ब से। वजवाब शर्त, और मुसन्निफ़ की ये इबारत कि मा नंसख़ मिन आयतिन और नुनसिहा, ये तो शर्त है, और जवाब शर्त क्या है? नाते बिखैर मिनहा, तो उससे बेहतर आयत को हम लाते हैं। अनफालिल इबाद, ऐसी आयत को जो बंदे के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होती है, सहूलत में या कसरत अज्र में। मुसन्निफ़ के गर्ज़ इस तफसीर से, अनफालिल इबाद से मुसन्निफ़ की गर्ज़ ये है कि इशारा करना चाह रहे हैं कि आयत में जो खैर है, खैरियत, ये खैरियत नफ़े इबाद के एतबार से है, यानी ऐसी आयत हम लाते हैं जो पहले से ज़्यादा नाफ़े होती है बंदों के लिए सहूलत के एतबार से या अज्र के एतबार से। तो इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि खैरियत से मुराद यहाँ पर खैरियत ये बंदों के नफ़ा के एतबार से है। ये नहीं मतलब इसका है कि एक आयत दूसरी आयत से बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम एक है और सब अल्लाह का कलाम खैर है। इस बात की तरफ इशारा करने के लिए जो बंदों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होती है, किसमें? फ़िस्सहूला, सहूलत में। किसमें? फ़िस्सहूला, सहूलत में। जैसे कि इब्तिदाए इस्लाम में कहते हैं, इब्तिदाए इस्लाम में एक शख्स के मुकाबले में अगर 10 काफिर भी है तो एक मुसलमान के लिए हुक्म था कि मैदान छोड़कर वो भागे नहीं, बल्कि 10 के मुकाबले में भी सब्र करना वाजिब था। मगर फिर बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। दो काफिर के मुकाबले में एक मोमिन हो तो मुसाबरा वाजिब है, 10 के मुकाबले में मुसाबरा वाजिब नहीं है। ये हुक्म मनसूख हुआ, इसमें सहूलत है बंदे के लिए, कहते हैं। या सहूलत में या सहूलत में और कसरतिल अज्र या कसरत अज्र में, जैसे कि सौम और फिदिया के दरमियान इख्तियार दिया गया। सौम और फिदिया के दरमियान फिर सौम हुक्म सौम से उसको मनसूख कर दिया गया, हुक्म सौम से मनसूख कर दिया गया। इस सूरत में कसरत अज्र है, रोज़ा रखने में कसरत अज्र है। नाते बिखैर मिन्हा, तो उससे बेहतर आयत को हम लाते हैं। बेहतर का मतलब ये है कि ऐसी आयत को लाते हैं, ऐसे हुक्म को लाते हैं जो बंदा के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होता है, सहूलत में या कसरत अज्र में। और मिसलिहा, या कम अज़ कम ऐसी आयत, ऐसे हुक्म को लाते हैं जो उसके मानिंद हो तकलीफ़ में और सवाब में। जैसे बैतुल मक़दिस के बजाय
کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم کہ تکلیف اور ثواب میں اسی کے مانند ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے؟ انہی میں سے نسخ و تبدیل بھی ہے، تو اللہ نسخ و تبدیل پر بھی قادر ہے۔ والاستفہام اور علم تعلم میں جو استفہام ہے یہ استفہام تقریر کے لیے ہے۔ تقریر کا مطلب کئی بار بیان کر چکا ہوں، مخاطب کو اس بات کے اقرار پر ابھارنا جو اس کے نزدیک خود ثابت ہے۔ تو یہ بات مخاطب کے نزدیک بھی، یہود کے نزدیک بھی یہ بات متحقق ہے، ثابت شدہ ہے کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہر ایک چیز پر قادر ہے تو نسخ اور تبدیل پر بھی قادر ہے۔ علم تعلم، ہاں اب اس کے سوال کا جواب، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی حکومت ہے تو جو چاہتا ہے اس میں کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ما لکم من دون اللہ، دون اے غیر ہی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، دون غیر کے معنی میں ہے اللہ کے سوا، من ولی میں من زائدہ ہے، ولی ولا نصیر، ولی اور نصیر میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور آپ کو معلوم ہے عموم خصوص من وجہن میں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا اور دو مادہ افتراق کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ولی کبھی نصرت سے ضعیف ہوتا ہے، کمزور دوست ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ دوست جو کمزور ہے یعنی مدد نہیں کر سکتا، اس پر ولی صادق ہے، نصیر صادق نہیں۔ اور نصیر کبھی اجنبی بھی ہوتا ہے کہ مددگار تو ہوتا ہے مگر وہ اجنبی ہوتا ہے، تو نصیر کبھی اجنبی بھی ہوا کرتا ہے، اجنبی بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا دوست جو طاقتور ہو، مدد کرے، وہ ولی بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ یہ اجتماع کا مادہ اور تو افتراق کا مادہ کہ کمزور دوست میں ولی صادق ہے، نصیر صادق نہیں ہے، اور اجنبی مددگار پہ نصیر صادق ہے، ولی صادق نہیں ہے، اور طاقتور دوست میں ولی اور نصیر دونوں صادق ہے، تو ان خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے جو تمہاری حفاظت کرے، نہ کوئی حامی ہے، نہ مددگار ہے کہ تم سے اس کے عذاب کو روک سکے اگر وہ تمہارے پاس آئے۔